اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نخلقکم من ماء مہین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس مضمون کو ہم پیش کرنے کی جرت کر رہے ہیں وہ ہے حمل اور طبعی تغیرات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر اور کمزور پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یہ حقیر اور کمزور پانی سے ایک انسان کی جنین کی کیسے تخلیق ہوتی ہے قوت طبعیہ کی مدد سے، جس میں قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت حازمہ اور قوت مصورہ شامل ہے۔ اللہ کی مدد سے ان طبعی قوتوں کے ذریعے جنین کی تخلیق ہوتی ہے۔ مزید وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں کریں گے۔ حمل کی تعریف اور اس کا یونانی نقطہ نظر۔ اس چیپٹر کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، ایک میں یونانی نقطہ نظر اور آگے جدید نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کی تعریف: قرار منی فی الرحم ما نمو جنین بقوت طبیعہ۔ یہ ابن سینا سے لیا گیا ہے عبارت۔ قرار منی فی الرحم، رحم میں منی کا قرار پا جانا، ما نمو جنین، جنین کی نشو و نما کے لیے، بقوت طبیعہ، قوت طبیعہ کی مدد سے۔ حمل اس کیفیت کا نام ہے جس میں منی مرد اور منی عورت کے امتزاج سے بننے والا مادہ رحم میں قرار پکڑ کر قوت جاذبہ، قوت ماسکہ اور قوت مصورہ اور قوت حازمہ کے زیر اثر نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ ولادت کے قابل ہو جاتا ہے۔ حمل کی مدت عموماً 40 دن یا 280 دن کی ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سے تعریف سنیے: قرار منی فی الرحم، رحم کے اندر منی کا قرار ہونا، یہ رحم کے قوت جاذبہ پر منحصر کرتی ہے۔ جو منی ہوتی ہے مرد کی ادھر ادھر رہتی ہے، اس کو جذب کرتی ہے، اپنے طرف کھینچتی ہے، جس کو ہم قوت جاذبہ کہتے ہیں۔ قرار منی فی الرحم ما نمو جنین، جنین کی نشو و نما کے لیے۔ حیض کا خون قوت حازمہ کے ذریعے جنین کی غذا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور قوت مصورہ اس کی تشریح، اس کی نشو و نما، اس کے نقص و نگار، جو پیدا ہونے والا جنین ہے وہ سارا جو ہے قوت مصورہ پر منحصر کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے 4 قوتیں جب یکجا ہو جاتی ہیں، قوت جاذبہ جس کی بنا پر کھینچا جاتا ہے، جذب کیا جاتا ہے، قوت ماسکہ جس سے رحم کے اندر مسکن، سکونت اختیار کرنا، وہاں پر جا کر کے قیام پذیر ہو جانا، یہ قوت ماسکہ، اور قوت مصورہ جس میں تصویر جو ہے صحیح سالم بنتی ہے، اس کی تشریح بنتی ہے، اس کی اناٹامی بنتی ہے، اس کے سارے نقص و نگار بنتے ہیں، اور قوت حازمہ، خون حیض، یہ غذا میں تبدیل ہو جاتا ہے جنین کے۔ انہی 4 قوتوں کے زیر اثر جنین نشو و نما پاتا ہے۔ آئیے آگے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حمل کی مدت اور مراحل، یہ 3 سیمسٹر میں پہلا جو ہے 12 ہفتے، دوسرا 13 سے 28، تیسرا 29 سے 40۔ اب جو ہے شروط کیا ہوتے ہیں، شرائط کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے 4 شرائط ہوتے ہیں، یہ پیپر میں آپ کے آتا ہے۔ پہلا صحت رحم، دوسرا منی کی صلاحیت، تیسرا وقت مناسب، چوتھا قوت ماسکہ رحم۔ پہلا صحت رحم میں رحم کا اعتدال معتدل ہو، نہ خار ہو، نہ رطوبیہ ہو، نہ یبوسیہ ہو اور نہ تر ہو۔ معتدل مزاج ہونا بہت لازمی ہے، نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم۔ سرد ہوگا تو منی جم جاتی ہے، اور گرم ہوگا تو یہ جو ہے سوکھ جاتا۔
رطوبت مناسب ہونی چاہیے، نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم، اور رطوبت مناسب ہونی چاہیے۔ صلاحیت منی پختہ معتدل قوت مولدہ سے بھرپور ہو، قلت کثافت نہ تو کمی ہو نہ گندا ہو، یا برودت نہ تو زیادہ سرد ہو۔ منی معنی حمل ہے، اگر جو ہے قوت مولدہ میں کمی ہے، قلت ہے، تعداد میں کمی ہے، کثافت ہے، برودت ہے، تو یہ معنی حمل ہو جاتا ہے۔ وقت مناسب ایام طہر میں مباشرت حیض کے فوراً بعد بہترین وقت۔ قوت ماسکہ رحم میں مادہ کو تھامنے کی صلاحیت، جس سے وہ سکونت اختیار کرتا ہے، یہ جو ہے منحصر کرتا ہے آپ کے قوت ماسکہ پر۔ ضعف ماسکہ اسقاط حمل کا باعث بنتا ہے۔ اسباب 5 اسباب یونانی نقطہ نظر سے ہے: قوت فاعلی، سبب فاعلی، سبب قابلی، سبب مادی، سبب مصوری اور سبب غائی۔ سبب فاعلی منی مرد، سبب قابلی رحم، سبب مادی منی مرد وزن، سبب مصوری قوت مصورہ، سبب غائی تولید نسل۔ یہ اسباب آپ کے 5 جو ہے بیان کیے جاتے ہیں یونانی میں۔ قوا کون کون سی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں جو اس میں کام میں آتی ہیں، اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ قوت جاذبہ رحم منی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا قوت ماسکہ منی کو رحم میں محفوظ رکھتی ہے۔ قوت ہاضمہ غذائی مواد کو جنین کے لیے قابل جذب بناتی ہے۔ چوتھا قوت مصورہ جنین کی شکل و صورت بناتی ہے، اعضاء کی ترکیب کرتی ہے۔ مزاج حاملہ یونانی نقطہ نظر سے حمل کے دوران مزاج رطب مائل بحرارت ہو جاتا ہے۔ مزاج رطب حار نہیں ہونا چاہیے، جبوسیہ نہیں ہونا چاہیے، مزاج رطب ہونا چاہیے، مائل بحرارت تھوڑی سی حرارت ہونی چاہیے۔ خون دم کی ذاتی ہونی چاہیے، یعنی دموی اخلاط کی ذاتی ہونے چاہیے۔ نتائج اس کے جو ہے سستی، نیند میں اضافہ، بھوک میں تبدیلی، غلبہ دم کی علامت، یہ مزاج حاملہ۔ نیکسٹ طبیعتی تبدیلیاں، یہ فزیولوجیکل چینجز، خاص طور سے حمل اور اس کی طبیعتی تبدیلیاں، یہ 2 ہی لفظ آپ کے سلیبس میں دیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم نے رحم کے ذیل میں، حمل کے ذیل میں باتیں کی، اب طبیعتی تبدیلیاں، یہ یونانی نقطہ نظر سے احتباس حیض، خون حیض جنین کے غذا بن جاتا ہے۔ ثقل رحم کا بوجھ بڑھتا ہے۔ کثرت رطوبت رحم و اندھام نہانی میں رطوبت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تغیر اشتہا بعض اشیاء کی شدید خواہش ہوتی ہے، جیسے مٹی، کھٹی چیزیں، اور آگے آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو وضاحت کریں گے۔ اب یہ وہم جو ہے وہی جس کی ہم تعریف کر رہے تھے، حمل کے ابتدائی مہینوں میں غیر معمولی غذاؤں کی خواہش کو وہم کہتے ہیں۔ حمل کے ابتدائی مہینوں میں غیر معمولی غذاؤں کی خواہش کو وہم کہتے ہیں یونانی اصطلاح میں۔ اس کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں؟ بخارات دماغ، معدہ و رحم کے باہمی اثرات، ضعف ہاضمہ، یہ 3 اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ غذائے حاملہ، غذائے لطیف، کثیر الغذا، سہل اور الہضم ہونی چاہیے۔ مفید غذا، دودھ، یخنی، شہد، انڈے کی زردی، انگور، سیب۔ ممنوع، جس کی ممانعت ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ بہت گرم مسالے، قابض و مزفف غذائیں جو سکھا دیتی ہیں۔ کثرت فاقہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کھانا جو ہے مستقل غذا۔ اسقاط حمل اہم اسباب، ضعف قوت ماسکہ، جب رحم کی قوت ماسکہ کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، تو اسقاط حمل کا باعث بنتی ہے۔ غلبہ حرارت یا برودت، حرارت یعنی گرمی یا برودت کی ذاتی ہو جائے، غلبہ ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کو برودت مائل با حرارت
कैफियत बयान की गई थी, ये तवाज़ुन के साथ होना चाहिए, अदम तवाज़ुन नहीं होना चाहिए, न ज़ाती हो न कमी हो। सदमात नफसानी और बदहज़मी और फसाद खून, ये असबाब हैं इसक़ात हमल के। हमल और अखलात, दम, ग़ज़ाइयत व नशोनुमा इसका असर होता है। बलख़म, रतूबत और नरमी, सफ़रा ज़्यादा हो तो इसक़ात, सौदा ज़्यादा हो तो कमज़ोरी, यानी सभी अखलात तवाज़ुन में होना चाहिए। दमवी अखलात का थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो दमवी अखलात की थोड़ा गलबा होता है, लेकिन इनका गलबा क़त्तन नहीं होना चाहिए, न बलग़म का, न सफ़रा का, न सौदा का। ख़ुलासा, हिकमत के मुताबिक हमल एक फ़ितरी तख्लीकी अमल है जिसमें रहमनी, मिजाज और क़ुव्वा तबिया हम आहंग होकर, सब कुछ बैलेंस होकर के, मिल करके, इम्तज़ाज़ करके जनीन की तकमील करते हैं। मिजाज का इतदाल और क़ुव्वत मास्का का इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी कामयाब हमल की बुनियाद है। आइए हम मॉडर्न व्यू देखते हैं। प्रेगनेंसी इज़ ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन विच ए फर्टिलाइज ओवर इम्प्लांट्स इन द यूटेरस एंड डेवलप्स इनटू फीटस अंटिल बर्थ लास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स। हमल एक तवी हालत है जिसमें 12 आवर्स शुद्ध बैज़ा फर्टिलाइज ओवर रहम की में पेवस्त होकर जनीन की शक्ल अख्तियार करता है और विलादत तक नशोनुमा पाता है। हमल की मुद्दत अमूमन 40 हफ्ते तक होती है। तब्दीलियाँ, अब वहाँ पर तब्दीलियाँ आपने जो यूनानी नुक्ते नज़र से, अब यहाँ पर जो है जदीद नुक्ते नज़र से क्या क्या हार्मोन्स की तब्दीलियाँ होती हैं। प्रेगनेंसी इज़ मेंटेन्ड बाय मेजर हार्मोनल चेंजेस, ये हार्मोनी तग़य्युरात होते हैं। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG इसका क्या मुराद है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रैंडोट्रोपिन, जो आपकी 2 झिल्लियाँ होती हैं उसमें से जो अंदरूनी झिल्ली होती है उसको कोरियोनिक कहते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम इन अर्ली प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स यूटेराइन रिलैक्सेशन, प्रिवेंट्स एबॉर्शन। एस्ट्रोजन causes uterine growth, breast development. Prolactin prepares breast for lactation. Relaxin softens cervix and pelvic ligament. हमल के दौरान दरअसल अहम हार्मोनल तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। HCG इब्तदाई हमल में कार्पस ल्यूटियम को बरकरार रखता है। प्रोजेस्टेरोन रहम को सुकून में रखता है और इसक़ात से बचाता है। एस्ट्रोजन रहम और छाती की नशोनुमा करता है। प्रोलैक्टिन दूध बनाने की तैयारी करता है। रिलैक्सिन सर्विक्स और रबात की नरम बनाता है। पेल्विक लिगामेंट्स को नरम बनाता है। जिस्मानी निज़ामों में तब्दीलियाँ, अब ये नज़्म सिस्टम वाइज है कि किस सिस्टम में क्या तग़य्युरात होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निज़ाम तौलीद में यूटेरस इंक्रीजेज इन साइज एंड वेट, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द यूटेरस, सर्वाइक्स बिकम सॉफ्ट एंड ब्लूइश, इंक्रीज वेजाइनल सिक्रेशन, रहम का साइज़ और वज़न बढ़ जाता है, रहम में खून की फराहमी में इजाफा हो जाता है, सर्विक्स नरम और नीलको हो जाता है, इंतहा में नहानी रतूबत में इजाफा हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, अब इस कार्डियो, जाहिर सी बात है कि इसमें दमी अखलात का ज़्यादती होती है। जनीन के लिए भी खून फराहम कराना है और उसी से उसको ग़ज़ा मैसर होनी है, तो ये ज़्यादा फ़ाल हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। निज़ाम क़ल्ब व दौरान खून, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, खून की ज़्यादती होती है बाई 30 to 50%। हमने कहा कि जनीन को आपको ग़ज़ा फ़राहम करानी है और ये ग़ज़ा खून के ज़रिए फ़राहम होगी तो खून के वॉल्यूम में, हज़म में 30 से 50% तक इजाफ़ा हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, जो आपके लेफ़्ट आर्टिकल से निकलने वाला एओर्टा का खून है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कितना उसमें भरा हुआ, कितना जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, नीचे वाले वेंट्रिकल से, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपको एओर्टा में चढ़ता है, तो उसका जो है उसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कितना खून जमा है आपको, ये आपको अगर लेफ़्ट हार्ट आपको है तो लेफ़्ट हार्ट में ऊपर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल,
اب یہاں سے خون اس کو فراہم کیا گیا، اب یہاں سے خون اس میں آتا ہے اور یہاں سے نکل کر کے ایورٹا کو جاتا ہے، ایورٹا کو جاتا ہے۔ تو کتنا یہاں خون جمع ہے اور اس کا کتنا حصہ باہر نکلا، انہی کے دو ریشیو کو ہم کارڈیک آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مائلڈ ڈیکریز ان بلڈ پریشر، بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے، اور فیزیولوجیکل اینیمیا یعنی آئرن کی کمی ہوتی ہے ڈیو ٹو پلازما ایکسپینشن، پلازما کا ایکسپینشن ہوتا ہے، خون کی مقدار 30 سے 50% بڑھ جاتی ہے، دل کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے جس کو ہم کارڈیک آؤٹ پٹ کہہ رہے ہیں، درمیانی حمل میں بلڈ پریشر قدر کم ہوتا ہے، پلازما بڑھنے کی وجہ سے فیزیولوجیکل اینیمیا کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ ریسپیریٹری نظام تنفس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہے؟ انکریز آکسیجن ڈیمانڈ، ہم نے بتایا خون آپ کو سب کچھ زمین کے لیے مہیا کرانا ہے، اسی لیے خون کی بھی زیادتی ہوگی، اور اس کے جو ہے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی بھی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ تو خون کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیسے پوری ہوگی؟ انکریز آکسیجن سے۔ تو آکسیجن کی چونکہ ڈیمانڈ ضرورت زیادہ ہے، اس لیے انکریز آکسیجن ڈیمانڈ۔ ٹائیڈل والیوم انکریزز، مائلڈ بریتھلیس ان از کامن، آکسیجن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، سانس کے مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہلکی سانس پھولنا عام علامات ہوتی ہیں۔ اب نظام ہضم، گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں کیا تبدیلیاں آتی ہے؟ نازیا اینڈ وومٹنگ، مارننگ سکنس، ڈیکریز گیسٹرک موٹیلیٹی، کانسٹیپیشن، ہارٹ برن ڈیو ٹو ریلیکسڈ اسوفیگیل اسپیسچر، متلی اور قیس، صبح کی بیماری، معدے کی حرکت سست ہو جاتی ہے، قبض عام ہوتا ہے، غذائی نالی کے ڈھیلے پن سے سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ یورینری تبدیلیاں، یورینری سسٹم میں کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ نظام بول میں کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ انکریز رینل بلڈ فلو، پیشاب کی زیادتی ہوگی، انکریز فریکوینسی آف یورینیشن، مائلڈ گلائکوسوریا میں آ کر یہ گردوں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، جس سے جو ہے فلٹریشن بڑھے گا اور پیشاب زیادہ اخراج ہوگا، بار بار آئے گا۔ اس کے بعد مسکولو اسکلیٹل سسٹم، نظام عضلات اور ہڈیوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہے؟ ویٹ گین کازز پوسچرل چینجز، لمبر لارڈوسس انکریزز، پیلوک جوائنٹس بیکم لیکس، وزن بڑھنے سے جسمانی توازن بدلتا ہے، کمر کا خم بڑھ جاتا ہے، پیلوک جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اسکن چینجز، جلدی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ کلوازما، ماسک آف پریگنینسی، لینیا نیگرا، اسٹریچ مارکس، چہرے پر سیاہ دھبے، پیٹ میں سیاہ لکیر اور جلد پر کھچاؤ کے نشانات۔ بریسٹ چینجز، چھاتی میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ انلارجمنٹ، چھاتی کا بڑھنا اور احساس حساس ہونا، نپل کے گرد سیاہی، آخری مہینوں میں ابتدائی دودھ۔ آخری میٹابولک چینجز کیا ہوں گے؟ آپ کے نظام ہضم میں کیا چینجز آئیں گے؟ انکریز بیسل میٹابولک ریٹ، میٹابولک ایکٹیویٹی، نظام استحالہ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کو اپنے اور اپنے ساتھ ساتھ جنین کے لیے، دونوں کے لیے غذا کا استعمال کرنا ہے، اس لیے جو ہے انکریز بیسل میٹابولک ریٹ، انکریز انسولین ریزسٹنس، انکریز نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ، بنیادی میٹابولزم میں اضافہ ہوتا ہے، انسولین کی مزاحمت اور غذائی ضرورت میں اضافہ۔ سائیکولوجیکل چینج، نفسیاتی تبدیلیاں، موڈ سوئنگس، ایموشنل سینسٹیویٹی، اینگزائٹی اباؤٹ دا چائلڈ برتھ، مزاج میں اتار چڑھاؤ، جذباتی حساسیت، ولادت کے بارے میں تشویش۔ آخری خلاصہ، پریگنینسی از نارمل فیزیولوجیکل اسٹیٹ انوالونگ پروفاؤنڈ ہارمونل اینڈ سسٹمیٹک چینجز دیٹ سپورٹ فیٹل گروتھ اینڈ پریپیئر دا مدر فار چائلڈ برتھ اینڈ لیکٹیشن۔ حمل ایک قدرتی طبعی حالت ہے جس میں ہارمونل اور جسمانی تبدیلیاں جنین کی نشو و نما اور ماں کو ولادت اور رضاعت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تو بہت ساری تغیرات اور تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو بہت ہی محفوظ طریقے سے کرنے کے لیے آپ کو صحیح طریقے سے غذا، صحیح نظم اختیار کرنا پڑے گا۔ فی امان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔